کہ کیا سی پیک پہ کام رک چکا ہے یا کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہو رہے ہیں چائنا کی طرف سے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اتنی بڑی غلطی تو میرے خیال میں دلی اور واشنگٹن میں لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. اب پاکستان نے بھی ان کا یہ ہمارا موقف اختیار کر لیا جو مودی کا تھا یا جو امریکہ کا تھا. چائنا نے پاکستان میں ایک ایسا شخص اپنے یعنی اس ملک میں سفیر بھیجا ہے جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی میں 33 سال سے ممبر ہے، کے لیے چائنیز قرض پہ 1% سود کی درخواست کی ہے، لیکن چائنیز حکام اس قدر شرح سود پہ قرضہ دیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں اور اسلام آباد پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھئی وہ زیادہ دے. کہ کیا سی پیک پہ کام رک چکا ہے یا کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہو رہے ہیں چائنا کی طرف سے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ کیا نیا چائنیز امبیسڈر جو کہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹی ہے وہ کسی خاص مشن کے تحت تو نہیں پاکستان آیا ہوا؟ کیا موجودہ انتہا پسند کی کارروائیوں نے سیکیورٹی کے اخراجات سمیت پروجیکٹس کی لاگت کو کچھ زیادہ تو نہیں بڑھا دیا؟ چائنا بخوبی واقف ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے صوبوں میں قوم پرست اور علیحدگی پسند قوتوں نے آج کل اپنی سرگرمیاں تیز کی ہوئی ہیں، بیرون ملک ان کو فنڈنگ بھی آ رہی ہے. حالیہ ہفتوں میں چائنیز کارکنوں اور انجینئرز کو مسلح علیحدگی پسندوں کے ذریعے نشانہ بھی بنایا گیا اور آبویسلی ان کو بھارت کی شے حاصل ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر بڑا کھل کر بتا چکے ہیں. چائنیز شہریوں کو 24 گھنٹے سیکیورٹی فراہم کرنے کی لاگت سے ایسے منصوبوں کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کی معیشت بری طرح متاثر ہے. اور اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے مبینہ طور پہ ML1 ریل منصوبے کے لیے چائنیز قرض پہ 1% سود کی درخواست کی ہے، لیکن چائنیز حکام اس قدر شرح سود پہ قرضہ دیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں اور اسلام آباد پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھئی وہ زیادہ دے. اور عمران خان اور جنرل باجوہ اب مبینہ طور پہ اس مسئلے کو چائنیز پریزیڈنٹ شی جی پنگ سے کے پاس لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کے خیال میں وہ اس امید پہ چائنیز ترقیاتی بینک اور ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف چائنا قرضوں سے متعلق شرائط طے کر سکتے ہیں. اور سی پیک کی مشترکہ کوارڈینیشن کمیٹی JCC جو چائنیز باشندے اور سی پیک کے سینئر حکام پہ مشتمل ہے، ایک بنیادی 2 طرفہ ادارہ ہے جو منصوبوں کی منظوری اور جاری منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے 1 ماہ میں کم از کم 1 بار تو ضرور ملتا ہے. اور اکتوبر میں اس کا انعقاد نہیں ہو سکا، لیکن اب اس مہینے کے آخر میں اس کا اجلاس طلب کیا جائے گا. کہ پاکستان میں اس وقت $62 ارب کا سی پیک اور $8.6 بلین کا ML1 کا منصوبے پہ کام جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے. اور اس حوالے سے اپوزیشن بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ سی پیک پہ کام سست ہو گیا. عمران خان نے 2018 میں حکومت سنبھالی اور سنبھالنے کے بعد سی پیک کے کئی پروجیکٹس کو ہولڈ کر دیا. چائنا نے پاکستان کے مستقبل پر ایک اعتماد کا ووٹ دیا ہے اور ہمارے جو دشمنان ہیں جو ناقدین ہیں، خاص طور پہ ہندوستان اور ہندوستان کا جو حلیف ہے اور دوست ہے امریکہ، اور کیونکہ چین کو وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا اپنا دشمن اس خطے میں ہندوستان بھی اور امریکہ بھی. ہم نے اپنی نالائکی کہہ لیں، غلطی کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں، اس کی وجہ سے پہلی دفعہ یہ شک پڑا ہے. مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے وضاحت کی، لیکن وضاحت از ناٹ گڈ انف. یہ جو تاثر گیا ہے فائنینشیل ٹائمز کے ذریعے، ایک واضح طور پر اس کو رد کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے چائنا کو غلط میسج جائے گا کہ ماضی کے برعکس، جیسے آپ نے فرمایا پیپلز پارٹی دور میں گوادر پورٹ ان کو دیا گیا، سی پیک ہمارے دور میں شروع ہوا، کہ ماضی کے برعکس یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے شاید اس کا ایجنڈا سی پیک کے حوالے سے مختلف ہے. اور چونکہ ان کے وزراء بھی مختلف آواز سے بات کرتے ہیں، وزیر خارجہ اور بات کرتے ہیں، وزیر خزانہ اور بات کرتے ہیں، اور یہ چین پاکستان دوستی کا 21ویں صدی میں یہ ایک محور ہے. اس کا اگر نہ کیا گیا تو اس کا بڑا خطرہ ہوگا کہ کل آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اخبار اور مغرب کے اخبار آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیمپین چلائیں گے. اتنی بڑی غلطی تو میرے خیال میں دلی اور واشنگٹن میں لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. اب پاکستان نے بھی ان کا یہ ہمارا موقف اختیار کر لیا جو مودی کا تھا یا جو امریکہ کا تھا. تو یہ بات اس کو رد کرنی چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ چین پاکستان دوستی بہت قیمتی اثاثہ ہے پاکستان کا. کیونکہ خدشہ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس میں سابق دور حکومت میں بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے اور اسے دوبارہ ان کانٹریکٹس کو ری الائن یا ری نیگوشیٹ یا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی پلاننگ بنی. پاور سیکٹر میں تو بے انتہا کرپشن کے کیسز سننے میں آئے اور ان میں سے 30% سے زیادہ جو ہوتے ہیں وہ صرف سی پیک کے پروجیکٹس تھے. اب SECP جو ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ IPPs کو $8.1 بلین
کی ناجائز سبسڈی دی گئی، جن میں عمران خان کے ایڈوائزرز ندیم بابر اور رزاق داؤد صاحب بھی مستفید ہوئے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایس ای سی بھی کہہ رہا ہے۔ اور ان آئی پی پیز نے 60 ارب روپیہ لگا کے 2.5 سالوں میں 400 ارب روپیہ کما لیا۔ اس کے بعد جو منافع فورن کمپنیز نے کمایا وہ انہوں نے کمایا۔ اب چائنا کی 2 کمپنیز کو 483 بلین روپے ایکسس سیٹ اپ کاسٹ جو ہے وہ مس کیلکولیشنز آف انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو نیپرا نے ٹیرف دیا تھا اس کی مد میں زیادہ دیے گئے۔ گزشتہ 5 مہینے میں ریلوے کے ماڈرنائزیشن پلان اور موٹر ویز پہ کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا۔ چند پروجیکٹ جو مکمل ہو چکے تھے ان کا افتتاح کیا گیا اور سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کو اپوزیشن اتحاد نے متنازع بنا دیا۔ عمران خان نے 2019 میں چائنا جانے سے پہلے یہ تاثر دینے کے لیے کہ پاکستان سی پیک پہ تیزی سے کام چاہتا ہے، ایک آرڈیننس کے تحت سی پیک اتھارٹی بنائی تھی جو جون کے مہینے میں ڈیزالو ہو گئی تھی اور پھر اکتوبر میں اسے 120 دن کے لیے رینیو کیا گیا۔ ایشیا ٹائمز نے پلاننگ منسٹری کی ایک سورس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنیز حکام عمران خان کی سی پیک میں سوچ روی سے پریشان ہو گئے اور انہوں نے آرمی کو سی پیک ڈائریکٹ پورٹ فولیو دینے کا مطالبہ کیا تاکہ پرائیویٹ کرپشن سے اس کو بچایا جا سکے۔ پھر چائنیز حکام حیران ہو گئے کہ جب سی پیک اتھارٹی کے ایک عہدیدار کے اوپر الزامات لگے۔ اس کے بعد چائنا کے صدر کا دورہ پاکستان جو ہے وہ بھی ملتوی ہوا یا ڈیلے ہوا اور اس کی بظاہر وجہ جو ہمیں بتائی گئی وہ تو کووڈ-19 کی وجہ تھی کہ اس کی وجہ سے دوبارہ وہ پھیلنا شروع ہو گیا چائنا میں بھی پاکستان میں بھی۔ سی پیک اتھارٹی آرڈیننس جو ہے سی پیک کے چیئرمین اور سٹاف کو امیونٹی دیتا ہے کہ نیب، پولیس اور ایف آئی ان پہ کرپشن کے کیسز نہیں بنا سکتی۔ بنیادی طور پہ سی پیک کے خلاف واشنگٹن اور مغربی اداروں کی طرف سے جو دباؤ پیدا ہو رہا ہے، لیکن پاکستان اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے آمادگی، تیاری اور صلاحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے وسیع معاشی پیش رفت جو ہے وہ سی پیک اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور سی پیک سے وابستہ سرگرمیوں میں کوئی تاخیر کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ چائنا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جو ہو رہی ہے اس کو بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اب چائنا نے پاکستان میں ایک ایسا شخص اپنے یعنی اس ملک میں سفیر بھیجا ہے جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی میں 33 سال سے ممبر ہے اور چائنا کے ایک صوبے میں سرونگ وزیر بھی ہے۔ مسٹر نونگ رونگ ٹریڈ اور کامرس پہ بڑے عبور رکھتے ہیں اور سٹی میئر رہنے کے علاوہ تائیوان، ہانگ کانگ، میکاؤ، ایشین بزنس فورن ٹریڈ اینڈ اکنامک کارپوریشن سمیت بہت سی اہم جگہوں پہ کام کر چکے ہیں اور اس وقت سی پیک کے موسٹ ایڈوانس سٹیج میں اب کیونکہ شامل ہو چکا ہے اور ان کو پاکستان میں تعینات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسائل کو فوری طور پہ حل کیا جائے اور بہترین راستے نکلیں، کیونکہ اسی سی پیک کے تحت انڈسٹریلائزیشن، ایگریکلچر اور سروس سیکٹر اور انفراسٹرکچر